زندگی کتنی عجیب ہے نا، کبھی بالکل پرسکون ہوتی ہے اور کبھی اچانک اتنی مصروف ہو جاتی ہے کہ ہمیں سانس لینے کا وقت بھی نہیں ملتا۔ کل میری لائف میں ایک بہت بڑا اور خوبصورت دن ہے۔ میری سسٹر کی ڈلیوری ہے، گھر میں ایک نئی زندگی آنے والی ہے، ایک نئی شروعات ہونے والی ہے۔ میں بہت زیادہ پرجوش بھی ہوں اور تھوڑی سی نروس بھی، کیونکہ کل سے میری تمام مصروفیات اسپتال اور سسٹر کے گرد ہونے والی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں تمام بہنیں بالکل خیریت سے ہوں گی۔ اللہ پاک آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں۔ تو جی رات کا وقت ہے، سب بچے بھی کچھ کھیل رہے ہیں۔ سسٹر کو بھی میں نے اپنے گھر میں آج سلایا ہے۔ بادل بہت زیادہ ہوئے تھے، تو یہ دن کی مصروفیت آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں، جو سارا دن مصروفیت رہی۔ کل بھی میں نے اپنے گھر پہ اپنی سسٹر کو سلایا ہے، تو وہی صبح کو روٹین ادھر ان کے گھر میں فریج سے میں دودھ نکالنے آئی، چائے بناؤں گی، اور چاول بنائے تھے رات کے وہ بھی گرم کروں گی، ساتھ میں کوئی رسک وغیرہ لے لیں گے، رس بولتے ہیں جن کو پاپے بولتے ہیں۔ تو بچے بھی اس کے ادھر ہی ہیں، بھائی کسی کام سے گئے ہوئے ہیں، تو طبیعت تھوڑی خراب تھی، تو ڈاکٹر نے بولا ہے کل آنا ہے، شاید کل ڈلیوری ہو، تو پھر میں نے کہا میں رات کو ہی وائس اوور کر لیتی ہوں، تو اسی وجہ سے نا تھوڑی سی آواز بھی میری چینج ہو گئی ہے۔ رات کا وقت ہے نا، 10:30 11 کا ٹائم ہے، اور آواز تھوڑی چینج ہو گئی ہے میری۔ سب سو رہے ہیں نا، بچے کچھ جاگ رہے ہیں۔ اچھا، اس وقت اسکرین پر جو آپ میری دن بھر کی روٹین دیکھ رہی ہیں، کیسے صبح سے شام تک گھر کے کام میں وقت گزر جاتا ہے، یہ ہم سب عورتوں کی کہانی ہے۔ ہم دن بھر بھاگ دوڑ کرتے ہیں، تھکتے ہیں، لیکن اپنے فرائض سے پیچھے نہیں ہٹتے۔ اور آج رات جب سب سو رہے ہیں، کچھ لوگ سو گئے ہیں، کچھ جاگ رہے ہیں، تو میں آرام سے بیٹھ کر وائس اوور کر رہی ہوں، اور یہی سوچ رہی ہوں کہ زندگی نام ہی کنسٹینسی کا ہے۔ کل میری سسٹر کی ڈلیوری ہے، اسپتال کی اتنی بڑی مصروفیت ہے، لیکن میں نے سوچا کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے، مجھے اپنے خوابوں اور اپنے یوٹیوب چینل کے پیچھے نہیں چھوڑنا۔ اکثر لوگ کہتے ہیں نا کہ جب حالات ٹھیک ہوں گے، جب وقت ملے گا تب کام کریں گے، لیکن سچ تو یہ ہے کہ وقت کبھی خود نہیں ملتا، وقت نکالنا پڑتا ہے۔ یہ جو دن بھر کے چھوٹے موٹے کام ہیں نا، یہ ہمیں سکھاتے ہیں کہ اپنے ڈسپلن کو کیسے برقرار رکھنا ہے۔ تو یہاں پہ نا تقریباً دوپہر کا وقت ہو گیا تھا، تو میں نے کہا گھر کی نا صفائی وغیرہ کر لوں، پھر پتہ نہیں اچھے سے کب صفائی ہو سکے گی مجھ سے، کیونکہ بہن کا گھر بھی دیکھنا ہے۔ تو میں نے اچھے سے نا صحن کو دھو لیا ہے، اور برآمدے میں اور کمرے میں تپڑی وغیرہ نا لگا دی، پوچا وغیرہ لگا لیا ہے۔ آج کا میرا یہ ولاگ ان تمام خواتین اور میری ان بہنوں کے لیے ہے جو گھر، بچے، خاندان اور اپنی ذمہ داریوں کے بیچ میں کہیں پھنس جاتی ہیں اور اپنے خوابوں کو بھول جاتی ہیں۔ ہم اکثر کہتے ہیں کہ ہم مجبور ہیں، ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہے، ہم کیسے کوئی کام کریں، سسرال میں اتنا کام ہوتا ہے، ٹائم ہی نہیں ملتا۔ لیکن یاد رکھیں، آپ تب تک دوسروں کا خیال نہیں رکھ سکتی جب تک آپ خود اندر سے مضبوط نہ ہوں۔ کل مجھے اسپتال میں ایک مضبوط ستون بن کر کھڑے ہونا ہے، اپنی بہن کا حوصلہ بننا ہے، اور وہ حوصلہ مجھے کہاں سے ملے گا جب میں اپنے کاموں سے مطمئن ہوں گی۔ جب میں نے ایک کام اپنا پکڑا ہوا ہے کہ میں نے ولاگنگ بھی کرنی ہے، تو پھر میرے مائنڈ میں یہ بھی آئے گا کہ میں نے آج تو ولاگ مس کر دیا، کیونکہ میں نے تیسرا منتھ کمپلیٹ ہونے والا ہے، میں نے ایک بھی چھٹی نہیں کی، کیونکہ یوٹیوب کنسٹینسی دیکھتا ہے، ایون ہر کام کنسٹینسی دیکھتا ہے، گھر کے کام ہوں یا آپ آف لائن کوئی کام کرتے ہوں، جاب کرتے ہوں، کیونکہ اس سے اب مجھے آمدنی تو نہیں آ رہی، مگر میں نے یہ کام پکڑا ہے، تو انشاءاللہ میں اسے کمپلیٹ کروں گی، میں نے اپنا کام نہیں چھوڑنا۔ تو پہلے میں نے سوچا نہیں بناتی، مصروف ہوں، پھر میں نے کہا یہ تو میرے دل کی تسلی ہے کہ مصروف ہوں، نہیں بنانا، میں تو اپنی بہنوں کو موٹیویٹ کرنے آتی ہوں۔ تو کیا ہی ہوگا اگر میں خود یہ کام نہیں کروں گی، کیونکہ کسی کو کوئی مشورہ دینے سے پہلے ہمیں خود اپنے آپ پر عمل کرنا چاہیے۔ تو میں نے کہا میں ولاگ بناؤں گی، تو زیادہ لمبی ویڈیو تو نہیں میں نے بنائی، جو کچھ بھی میرے پاس تھا، جو کام تھا، ہلکی پھلکی ویڈیو میں نے بنائی ہوئی تھی۔ یہ میری بیٹی کا ڈریس ہے، تو میں نے کہا میں اپنی بہنوں کو موٹیویٹ تو ضرور کروں گی۔ زندگی میں جب بھی کوئی نیا موڑ آتا ہے، کوئی نئی ذمہ داری آتی ہے، تو وہ اپنے ساتھ تھوڑی سی تھکن اور چیلنجز تو ضرور لاتی ہے، لیکن یاد رکھیں ہر رات کے بعد ایک خوبصورت صبح ہوتی ہے۔ کل ہمارے گھر میں جو ننھی سی جان نے آنا ہے، وہ ایک امید ہے، ایک نئی روشنی ہے۔ اس طرح آپ کے دل میں جو خواب ہیں وہ بھی ایک امید ہیں۔
اپنی مصروفیات کے ملبے تلے نا ان کو اپنی خوابوں کو مت دبائیں۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ تھک گئی ہیں تو آرام کر کے پھر دوبارہ اٹھیں، پھر کوشش کریں، مگر ہار مت مانیں اور یہ نہ کہیں کہ یہ نہیں ہو سکتا، بھائی اب ٹائم ہی نہیں رہا، ٹائم نکالنا پڑتا ہے۔ تو پیاری بہنوں، بس یہی چھوٹی سی بات آپ کے دل تک پہنچانی تھی کہ حالات جیسے بھی ہوں خود کو کمزور مت سمجھیں۔ کل کے دن کے لیے مجھے اور میری سسٹر کو اپنی دعاؤں میں بہت زیادہ یاد رکھیے گا۔ اگلا بھی لوگ انشاءاللہ ایک نئی خوشی کے ساتھ ہوگا۔ اگر آج کی باتیں آپ کے دل کو چھو گئی ہوں تو ویڈیو کو لائک کیجیے گا اور کمنٹ میں اپنی دعائیں ضرور لکھیے گا۔ ملتے ہیں اگلے ولاگ میں، تب تک کہ اللہ حافظ، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔